طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کافی وجوہات ہیں، کوئی ہم ایک جو ہے وہ فیکٹر اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں کہ لڑکے لڑکی کے والدین کی انوالومنٹ ہے، دونوں کا جو ہے وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جانا کے حوالے سے بات کریں تو لڑکی جو ہے وہ پیار اور محبت چاہتی ہے اور لڑکیاں آج کل روب جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی۔ پھر اس کے علاوہ مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے، بے جوڑ شادیاں ہیں، کم عمری کی شادیاں ہیں۔ طلاق کا جو رجحان ہے، بڑھتے ہوئے رجحان کو کم کرنے کے لیے اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ لوگ اپنے آپس کی بات آپس میں رکھنی چاہیے۔ ہسبینڈ وائف کی آپس کی بات ہے تو وہ آپ کو آپس میں جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ کوئی پرابلمز ہو جاتی ہیں تو وہ بھی مل بیٹھ کے کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے، ایک دوسرے پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے معاشرے میں لفظ طلاق کا استعمال جو ہے وہ انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا اور لوگ اسے چھپانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وقت بدلا اور وقت کے ساتھ جو ہیں وہ سماجی رویے بھی بدلے۔ اب لفظ طلاق کا استعمال نہ صرف عام طور پر بولا جاتا ہے بلکہ طلاق کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 5 سالوں میں طلاق کی شرح میں 35% اضافہ ہوا ہے۔ طلاق کی شرح جو ہے وہ تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہے اور ہم طلاق کی شرح کو روکنے کے لیے ہسبینڈ اور وائف کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ رائٹر ڈاکٹر سائمہ اقبال صاحبہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، اگر آج کل میں ہم دیکھیں تو طلاق کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 35% جو طلاق کی شرح ہے پچھلے 5 سالوں میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا شمس، دیکھیں اس کی کافی وجوہات ہیں، کوئی ہم ایک جو ہے وہ فیکٹر اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے مجھے تو جو لگتا ہے وہ عدم برداشت جو میرے مطابق ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں، جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے لڑکی کے والدین کی انوالومنٹ ہے، پھر دونوں کا جو ہے وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جانا، اور لڑکیاں جو ہے وہ آج کل پڑھ لکھ گئی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بڑی وجوہات ہیں۔ اگر لڑکوں کے حوالے سے بات کریں تو لڑکی جو ہے وہ پیار اور محبت چاہتی ہے، لڑکے جو ہیں وہ ان کو تھوڑا سا سپیریئر جو ان کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہونا، اس حوالے سے جو ہے وہ لڑکے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ تھوڑا سا روب جماتے ہیں، اور لڑکیاں آج کل روب جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی۔ پھر اس کے علاوہ مینٹل کمپیٹیبلٹی ہے، پھر اس کے علاوہ بے جوڑ شادیاں ہیں، کم عمری کی شادیاں ہیں، کبھی لڑکے کی عمر زیادہ ہے، کبھی لڑکیوں کی عمر کم ہے، اور پھر دونوں فیملیز کی انوالومنٹ، بہت ساری وجوہات ہیں جس پہ جو ہے وہ ہم ون بائی ون جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا، ڈرامے اور موویز نے فلموں نے نوجوانوں میں جو ہے وہ غیر حقیقی توقعات جو ہیں وہ وابستہ ہو گئی ہیں۔ صحیح کہہ تو رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے اس میں؟ ہاں بالکل صحیح شمس، یہاں پہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈراماز میں، موویز میں جو بچے دیکھتے ہیں، آج کل کے نوجوان دیکھتے ہیں، وہ وہی چاہتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر بالکل ویسا ہی ہو، اور وہی جیسے ایکٹریسز یا ایکٹرز کو دیکھتے ہیں انہی چیزوں کو آئیڈیلائز۔ لڑکی ہو تو اس کو لگتا ہے کہ جی لڑکا امیر ترین ہو، ہینڈسم ہو، اس کے پاس بڑی سی گاڑی ہو، ہر وقت اس کو جو ہے وہ سیر کروائے، مختلف ممالک میں لے جائے، کہیں بھی گھومنے پھرنے کے لیے لے جائے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں ہمیں جیسے ماڈلز ہیں ویسے ہی نظر آئیں، اور پھر باقی لیکن جو پریکٹیکل لائف ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ پریکٹیکل لائف اور یہ جو سوشل میڈیا کی لائف یا میڈیا کی اگر ہم لائف کہہ لیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ پریکٹیکل لائف میں یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، چاندنی 4 دن کی ہوتی ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ واپس اپنی روٹین میں چیزیں آنا پڑتی ہیں، اس میں ذمہ داریاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، اس میں جو ہے وہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کو آپ کو اپنے گھر کے کاموں کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے اور مل جل کے چلنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک تو ایکسپیکٹیشن یہ ہے نا کہ ہمارا لائف پارٹنر ایسا ہو، دوسری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ دوسری ایکسپیکٹیشن تو نہیں، پرابلم ہے کہ میڈیا میں طلاق کو بہت زیادہ گلیمرائز کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔
بہت زیادہ گلیمرائز کیا گیا ہے. لوگوں کے لیے طلاق کا لفظ جو ہے وہ بڑا نارمل ہو گیا. آپ کو پتہ ہے جب ہماری نانیاں دادیاں تھیں, ہمارے ماں باپ تھے, تو اس وقت جو ہے وہ طلاق کا لفظ سن کے نا کہ گلی محلے میں اگر کسی بچی کو اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کہ مطلب وہ سوگ منایا جاتا تھا, پراپر سوگ منایا جاتا تھا. لیکن اب بالکل چینج ہو گیا اور میڈیا نے اس کو بالکل نارملائز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, سم کیسز میں نارملائز بھی ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, کیونکہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی تشدد برداشت کرنے سے بہتر ہے آپ علیحدگی اختیار کر لیں, اور اللہ نے بھی اس کا جو ہے وہ آپ کو رائٹ دیا ہوا ہے. لیکن اتنا زیادہ گلیمرائز کرنا کہ لوگوں کو اب یہ بالکل نارمل لگنے لگ گیا, اور 1 سال بھی نہیں ہوتا شادی کو, اتنی چاہوں سے, اتنی محبت سے, اتنا خرچہ کر کے والدین شادی کرتے ہیں, تو لیکن جو ہے وہ ہمارے بچے جو ہے وہ 1 سال بھی نہیں گزارا. اور بہت ساری, ایک زیادہ شرح میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ ڈائیورس جو ہے وہ لینے کی زیادہ شرح 1 سال کے اندر اندر ہو جاتی ہے. وہ 1 سال بھی نہیں ہو پاتا شادی کو تو جو ہے وہ ڈائیورس ہو جاتی ہے. تو یہ مل جل کے جو ہمارے میڈیا نے ایک رول پلے کیا, حالانکہ اس کو بڑا کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم جس طرح وجوہات میں بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ ایک وجہ یہ ہے کہ جو فیمیلز ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جابس کرتی ہیں, تو ایک ان کے پاس فائنینشیل طور پر جو ہے معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ میں شعور ہو اور آپ معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہوں تو آپ کا جو رول ہے آپ اپنے رول کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کریں, اور یہ جو کولیبریشن اور پارٹنرشپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلے. لیکن یہ نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہے, یہ اس کی وجہ سے بھی طلاق بڑھ رہی ہے. تو اس پر آپ کا اوپینین کیا ہے؟ ہاں دیکھیں, لڑکیاں شعور آ گیا, انڈیپینڈنٹ ہو گئیں, تو وہ کہتی ہیں کہ ہم تو کسی کی برداشت ہی نہیں کریں گے. پہلے تو یہ تھا کہ والدین کہتے تھے کہ بھئی گئے ہیں تو جنازہ ہی آپ کا وہاں سے اٹھنا چاہیے, لیکن اب والدین کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم ہوگی تو آپ نے برداشت نہیں کرنا. حالانکہ دیکھیں یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ جتنا اللہ تعالیٰ کو یہ رشتہ پسند ہے اتنا ہی شیطان کو یہ ناپسند رشتہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ دراڑیں ڈالنے کے لیے خواہ میں دل میں عجیب طرح کے جو ہے وہ خیالات ڈالتا رہے گا کہ جی آپ کے پارٹنر نے تو آپ کے ساتھ اس ٹائم پہ یہ کیا تھا تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے, آپ کے پارٹنر نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا, آپ کو گفٹ نہیں لے کے دیا. مطلب شیطانی وسوسے آپ کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے. لیکن سمجھداری یہ ہے کہ ہمیں اس شعور کا پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں مسائل آتے ہیں, دیکھیں ہم بہن بھائی رہتے ہیں, والدین کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارا اوپینین ڈفرینس وہاں پہ بھی آتا ہے, ہماری رائے مختلف ہوتی ہے, لیکن ہم کیا برداشت کرتے ہیں, اور تھوڑی دیر میں ہم والدین کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور آپس میں بھی بہن بھائی ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور وہ کوئی ایسی بڑی لمبی چوڑی آلدو شادیوں کے بعد جو ہے وہ بہن بھائیوں میں دراڑیں لمبی ہو جاتی ہیں اور بڑی ہو جاتی ہیں. لیکن دیکھیں کہ ہم یہاں پہ لڑکی سوچ کے یہ آتے ہیں میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں نے برداشت نہیں کرا, اور لڑکا بھی روب جماتا ہے. لڑکے کو دیکھیں روب جمانے کی بجائے سنت طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ بیوی سے محبت کرے, خلوص سے رہے, احساس کرے, اعتماد دے اس کو, اور دونوں طرف سے محبت ہونی چاہیے, خلوص ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے ایک دوسرے کا. لیکن لڑکے بھی جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اپنے بوسی ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے لڑکیاں جو ہے وہ تھوڑا سا وہ لڑکیاں سینسٹیو بیسیکلی نا, میں اگر بینگ اے ویمن ایک انالیسس کروں نا, لڑکیاں سینسٹیو ہوتی ہیں, ان کو پیار چاہیے ہوتا ہے, ان کو محبت چاہیے ہوتی ہے, اور عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. تو جب وہ چیز نہیں ملتی تو ایموشنلی بھی لڑکیاں, مینٹلی بھی لڑکیاں بہت جو ہے وہ پرابلمس میں چلی جاتی ہیں, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. اور پھر لڑکا جو ہے وہ کہتا ہے, مطلب انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چیزیں چلنی چاہیے, دونوں کو معاملات طے کر لینے چاہیے کہ ہماری یہ لمٹس ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ ہم مل جل کے اس طرح سے کریں گے. اور دونوں کو مل کے, اور اس شعور کا جو شعور کی بات کی ہے نا آپ نے کہ لڑکیاں زیادہ باشعور ہو گئی ہیں, اس شعور کا پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. ہاں البتہ جہاں پہ لگے کہ زیادہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, جہاں پہ معاملہ برداشت سے باہر ہے, فزیکل, سیکشول یا کسی طرح کا بھی وائلنس ہے, مینٹل ہے, تو وہاں پہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے معاملات صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کی وہ ہیلتھ ہی کمپرومائز ہو رہی ہے اور آپ ہر وقت ڈپریشن میں رہ رہے ہیں اور آپ کے معاملات, آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے, یا ایک بندہ ہر وقت آپ کو جو ہے وہ ٹارچر کر رہا ہے کسی بھی طرح کا, تو پھر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ کہوں کہ دونوں کو کمپرومائز کرنا
چاہیے, دونوں کے اندر یہ شعور موجود ہونا چاہیے کہ ہمیں مل کے زندگی کیسے گزارنی ہے. اگر کسی ایک سے غلطی ہو جائے تو ہمیں مل بیٹھ کے اس کو کیسے سدھارنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو ہے وہ ہم واویلا مچائیں اور جو ہے وہ اس کے ایک دوسرے کے لیے پرابلمس کریٹ کریں. طلاق کا جو رجحان ہے, بڑھتے ہوئے رجحان کو کم کرنے کے لیے اور خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اچھا دیکھیں, اس کے تو بہت سارے اتنے تھوڑے ٹائم میں تو چیزیں نہیں بتائی جا سکتی. دیکھیں میں تو ایک چیز جو مجھے لگتا ہے, سب سے پہلے آپ لوگ اپنے آپس کی بات آپس میں رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو سب کو نہیں بتانی چاہیے. آپ کو جو ہے وہ آپ کی بیڈ روم کی بات ہے, آپ کے ہسبینڈ وائف کی آپس کی بات ہے, تو وہ آپ کو آپس میں جو ہے وہ رکھنی چاہیے. یعنی کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اپنے کانفلکٹس تو نہیں کہیں گے, مس انڈرسٹینڈنگ کی تشہیر نہ کریں, ایسے ہی ہے؟ نہیں, مس انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ بھی انڈرسٹینڈنگ کے معاملات بھی جو ہوتے ہیں, خوشی کے معاملات بھی ہوتے ہیں, خوشی کے لمحات بھی ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ آپ کے آپس میں رکھنی چاہیے, کیونکہ آپ کو وہ بھی نہیں شیئرنگ کرنی چاہیے. ہاں البتہ جو ہے وہ اگر کوئی پرابلمز ہو جاتی ہیں تو وہ بھی مل بیٹھ کے کرنا چاہیے, اور ان کا جیسے میں نے پہلے بھی کہا واویلا نہیں مچانا چاہیے. پھر ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے, ایک دوسرے پہ شک نہیں کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو اعتماد دینا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی ازدواجی, پھر ہسبینڈ کو ہم بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں نا, ہسبینڈ کو بیوی کی خواہشات کا خیال رکھنا چاہیے, اس کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ کتنی کی ہوئی ہے, یا اگر وہ ہسبینڈ اگر باہر کی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے تو بیوی گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے. اسی طرح بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہسبینڈ جو ہے وہ باہر پیسہ کمانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے یا کس طرح کے پرابلمس کو فیس کر رہا ہے. جیسے میں نے مردوں کے ساتھ کام کیا ہوا, میں نے دیکھا ہے کہ مرد بیچارے جو ہے نا وہ طرح طرح کی پرابلمس فیس کرتے ہیں. فیمیل کو تو فیمیل ہونے کا ایج مل جاتا ہے, لیکن مردوں کو نہیں ملتا. ورک پلیس پہ خاص ورک پلیس پہ بات کر رہی ہوں, اگر فیمیل سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو تو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کر کے تو جی معاملہ رفع دفع کر دیا جاتا ہے. لیکن میل ممبرس کو سم ٹائمز اس کی پیلنٹی پڑتی ہے, پھر سم ٹائمز اس کو جو ہے وہ جاب سے بھی نکال دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو خواتین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, اور خواتین کو گھر میں اس طرح کا انوائرمنٹ, کمفرٹیبل انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ اگر سپوز سم ٹائمز جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے نا, تو اب خواتین, مرد آتا ہے شکایتوں کی بوچھاڑ شروع کر دیتی ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مرد باہر سے آیا ہے, وہ گھر میں کمفرٹ چاہتا ہے. مرد جو ہے وہ گھر میں یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک جو ایسا زون ملے جو اس کے سکون کا باعث بنے. تو آپ کو اس کا سکون کا باعث بننا ہے, کیونکہ جب آپ یہ سوچ لیں گی نا تو پھر شکایتوں کے جو انبار ہیں یا کسی اور ٹائم پہ لگا لیں. شکوے شکایتیں تو ہوتے ہی, آپ آئیں بڑے اچھے سے ویلکم کریں, اس سے جو ہے نا وہ ہسبینڈ کے موڈ پہ بڑا فرق پڑتا ہے, اور آپ کے ریلیشن جو ہے نا وہ بلڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہسبینڈ کو, دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. ہسبینڈ کو مختلف مواقع پہ گفٹ دینا, گفٹ تو ویسے بھی سنت ہے دینا, تو اور ویسے بھی. اور دوسرا میں کہتی ہوں کہ سب سے بڑی بات جو ہے نا, ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا چاہیے. کیوں؟ ہمارے نبی نے اپنے ازدواج مطہرات کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا ہے. ہمارے اللہ نے بیوی کے ساتھ یا دونوں کے جو تعلق ایکسپلین کیا ہے وہ بہت خوبصورت تعلق ہے. ہم نے اس کو گلیمرائز کر دیا, ہم نے اس کو پبلک کر دیا, ٹھیک ہے, تو کوئی پرائیویسی نہیں رہی ہمارے تعلق کی. تو ہمیں اگر ہم سنت کے مطابق چلیں اور دونوں کو دین کا پتہ ہو تو دونوں کو اپنے حقوق و فرائض کا پتہ ہوگا, اور وہ دونوں اس پہ عمل کریں گے. اور جب اس پہ عمل کریں گے تو پھر کوئی پرابلم میں کہتی ہوں کہ وہ آ ہی نہیں سکتی زندگی میں. اور کمپرومائز تو شمس دیکھیں بڑا ضروری ہے. شادی شدہ زندگی میں کمپرومائز بھی حد ضروری ہے. جب تک آپ کمپرومائز نہیں کرتے تب تک جو ہے وہ لائف صحیح طریقے سے نہیں چل سکتی. کئی معاملات پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کبھی پیسے پہ کرنا پڑتا ہے, کبھی کپڑے پہ, کبھی اور آپ کی ضروریات زندگی ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز ایک دوسرے پہ کرنا پڑتا ہے, ایک دوسرے کے عادات پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, اور چیزیں آہستہ آہستہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں, ایک دم سے سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور میاں بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو رشتے ہیں وہ احساس سے چلتے ہیں, یہ مقابلے کا رشتہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور اگر کوئی ایک فرد جو ہے وہ غصے میں آ رہا ہے تو دوسرے فرد کو یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر ایک غصے میں آئے گا تو دوسرا غصہ نہیں کرے گا, دوسرا خاموشی اختیار کر لے گا. صحیح کہہ رہے اور ہیں. خوش اخلاقی جو ہے, ایک اچھے طریقے سے بات چیت کرنا اور کمیونیکیشن کرنا, یہ کافی سارے مسائل کو جو ہے وہ سلجھا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی آپس میں بیٹھ کے بات کریں, آپس میں دیکھیں. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے آج کل جو ہے وہ لڑکے یا لڑکیاں اگر کانفلکٹ ہوا ہے تو ایک دوسرے سے بات کرنا ہی بند کر دیتے ہیں,
ٹھیک ہے, ایک دوسرے سے جو ہے وہ منہ بسوڑ کے ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض بھی, ٹھیک ہے ہلکی پھلکی ناراضگی, لیکن ایسی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے جو کہ لانگ ٹرم ناراضگی چلے. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے وہ, میں کہتی ہوں کہ ہمیں پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. دونوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنا جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے. سمجھنا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, تبھی ہم جو ہے وہ ایک سکسیزفل جو ہے وہ ازدواجی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے. اور میاں بیوی کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب کوئی فرد غصے میں ہو تو غصے میں کنفلکٹ کو ڈسکس کرنا وہ معاملے کو مزید بگاڑ سکتا ہے. جب آپ جذبات جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں اور پھر کنفلکٹ کو شیئر کریں, ایک دوسرے سے بات چیت کریں کہ آپ نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک آدمی جو غصے میں ہے, اس نے غصے میں جو کہا ہے, اگر بعد میں اس کو احساس ریئلائز ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں اس وقت میں غصے میں تھا اس لیے میں نے یہ بد کلامی کی. دیکھیے آپ نے مجھے کہا نا کہ ازدواجی زندگی کو بہتر کرانے کی, اس میں ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے کوئی غصہ, جیسے آپ نے بھی بات کی, دونوں میں سے اگر کوئی غصہ کر رہا ہے اور تو وقتی طور پہ جس کو غصہ آیا ہے اور جس کو نہیں آیا وہ خاموش ہو جائے اور وہاں سے اٹھ جائے. بعد میں یہ ہے کہ جو اگر دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ تھوڑا سا نارمل ہو جاتا ہے تو پھر آپ بتا دیں ایک دوسرے کو جی آپ کی وہ بات مجھے اس ٹائم پہ بری, اور اگلے کو پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ آپ شور شرابہ کریں, گلی محلے کو سنائیں یا اپنے رشتہ داروں کو سنائیں, یہاں سے معاملات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. دوسروں کی جب آپ کے رشتے میں انوالومنٹ شروع ہوتی ہے نا, وہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں. اور جب آپ اگر کسی کی کوئی کمزوری ہے یا کوئی کوتاہی ہے, اگر آپ وہ لوگوں سے شیئر کریں گے اور دوسروں کے سامنے کسی کی انسلٹ کریں گے تو وہ ایک ایگو بھی ہرٹ ہوتی ہے اور اس سے معاملات مزید خراب ہوتے ہیں. دیکھیں ہمیں پردہ رکھنا چاہیے نا, میاں بیوی پردہ ہیں ایک دوسرے کا, تو ہمیں, اور میاں بیوی کا نا اصل میں سب رشتوں میں نا سب سے زیادہ سینسٹیو جو رشتہ ہے نا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے, کیونکہ شیطان ہر وقت ان کوششوں میں لگا رہتا ہے اس کو کیسے میں توڑوں, کیونکہ یہ ایک حلال رشتہ ہے تو وہ توڑنے میں لگا رہتا ہے. تو وہی بات ہے کہ جو اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مرد کو سمجھنا چاہیے اور احساس کے ساتھ آرام سے, محبت سے, سکون سے اس کو سمجھائے. اسی طرح سے بیوی بھی دیکھے کہ اگر ہسبینڈ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اور میں ایک چیز اور کہتی ہوں کہ شک نہیں ہمیں کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے, آزادی دینی چاہیے, اور ایک دوسرے کو مطلب اس سے ذرا تھوڑا سا انوائرمنٹ بھی چینج ہوتا ہے, اور پھر اس میں یہ کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بڑھتا ہے. ٹرسٹ بڑھانا جو ہے نا وہ بے حد ضروری ہے آپس میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سائمہ اقبال صاحبہ, پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.